بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ولادت راجح قول کے مطابق نبوت کے 5ویں سال کے آخر میں ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں ام المومنین اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے حامدوں کے پاس شوال کے مہینے میں جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ تمہاری صورت ریشم کے ٹکڑے میں لپیٹ کر لاتا۔ یہ روایت صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت ایک سبز ریشمی کپڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کو نہ پایا تو فرمایا ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھیں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے دادا ابو قحافہ ہیں جن کا نام عثمان بن عامر تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے زینب بتایا ہے مگر وہ اپنی کنیت ام رومان سے مشہور ہے۔ عرب میں کنیت شرافت اور نجابت کا امتیازی نشان سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے ہر مرد و زن اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ چونکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اولاد کی نعمت سے بہرہ نہیں ہوئی تھیں، اس لیے کنیت کے اعزاز سے محروم تھیں۔ ایک مرتبہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حسرت کے ساتھ عرض پرواز ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں نے تو اپنی سابقہ اولاد کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، لیکن میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر کنیت رکھ لو۔ چنانچہ اسی دن سے ام عبداللہ سیدہ عائشہ کی کنیت قرار پائی۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو میں انہیں اپنی گود میں اٹھا کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی، اور یہ پہلی مقدس چیز تھی جو پیدا ہونے کے بعد ان کے پیٹ میں گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا عبداللہ وانت ام عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے اور آپ ام عبداللہ ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر میں نے دریافت کیا مردوں میں سے کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے والد ابو بکر سے۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد کس سے ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عمر بن خطاب سے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پڑوسی نے آپ کی ضیافت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ضیافت پر بلانے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کی بھی ساتھ ضیافت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے یہ ضیافت قبول نہیں ہے۔ وہ پڑوسی میزبان دوبارہ حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال کیا۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا پھر نہیں۔ وہ تیسری دفعہ پھر اسی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی سوال دہرایا کہ عائشہ کی بھی ساتھ ضیافت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ضیافت قبول کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے ساتھ اس قدر جو فطرتی محبت تھی، آپ اس محبت کے باوجود بھی اپنی دوسری بیویوں کی ذرا بھی حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔